کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ اسلامی بہنوں کے شعبہ سیکھنے سکھانے کے دینی حلقے کے تحت 30 اکتوبر کو سیشن کا انعقاد ہوا۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا آن لائن سنت و بھرا بیان، انفرادی عبادات اور مطالعہ کرنے کی ترغیب دی۔ نگران پاکستان مشاورت کی 8 نومبر کو فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں مفتیان کرام اور علماء کرام سے ملاقات۔ دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے علاوہ دارالفتاح اہل سنت سے متعلق اہم امور پر گفتگو۔ ملیر اور کورنگی ڈسٹرکٹ کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، 20 نومبر کو ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت RCD گراؤنڈ ملیر میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ ذمہ دار اسلامی بھائی چوک درس اور شخصیات سے ملاقاتیں کر کے دعوتیں پیش کر رہے ہیں۔ 13 نومبر کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا، شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ اجتماع میں درود شریف پڑھے گئے، ذکر اللہ، صلاۃ والسلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین اور مبلغین نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ امریکہ، UK، یورپ سمیت افریقی ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، عاشقان رسول کی شرکت۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنائیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ واٹس ایپ پر بعض اوقات اسلامی بھائی سٹارٹ پر بھی سلام کرتے ہیں اور اینڈ پر بھی سلام کرتے ہیں، تو سلام دونوں بار جواب دینا واجب ہے یا صرف ایک بار کافی ہے؟ اصل وہ سلام جو ہے نا، جو ملاقات کے لیے جیسے کوئی آیا کسی کے پاس، تو اب یہ سنت تحیت کہلاتا ہے، ملاقات کا سلام، یہ سنت، اور اس کا جواب جو ہے نا اس کا واجب ہے۔ اب ملاقات مقصود نہیں ہے، کوئی ویسے کسی اور کام کے لیے آیا، مثلا آپ کے ساتھ کوئی چیز خریدنے آیا، یا آپ سے قرضہ وصول کرنے کے لیے آیا، یا آپ کو کچھ پوچھنے کے لیے آیا اور وہ سلام کر رہا ہے، تو جواب دینا چاہیے، اچھی بات ہے، مگر واجب نہیں ہے جواب دینا۔ تو اسی طرح جیسے کہ اب وہ آپ کو کسی نے واٹس ایپ پر پیغام دیا کہ یار وہ مجھے ذرا اس کی معلومات چاہیے کہ آج کل کپڑے کا بھاؤ کیا چل رہا ہے، فلاں کپڑے کا مثال، تو اب اس کا مقصد آپ سے ملاقات والا کیفیت نہیں ہے، وہ تو اپنا کسی چیز کا بھاؤ پوچھ رہا ہے، اجتماع کتنے بجے ہوگا، یا صبح 12 یہ پروگرام کہاں رکھا ہے، اس بار جلوس کتنے بجے نکلے گا، جیسے اس طرح کا کسی نے آپ سے پوچھا سوتے بیگم میں اب اور سلام بھی کیا، اس کا بھی جواب واجب نہیں، جواب دینا چاہیے اور دونوں بار دینا چاہیے، ثواب کا کام ہے، سعادت کی بات ہے۔ سب کو اس کی باریکیاں پتہ نہیں ہوتی مسائل کی، تو وہ پھر بدظن بھی ہو سکتے ہیں، بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یار یہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے مولانا ہو کر، تو اور مسائل، تو موقع کی مناسبت تو جواب دینے میں کوئی دیر تو نہیں لگتی، ایک دعا ہے، ثواب کا کام ہے یہ، اس نے بھی تو دعا دی نا سلامتی کی، آپ بھی سلامتی کی دعا دے دیں، وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ اسلامی بہنوں کے شعبہ سیکھنے سکھانے کے دینی حلقے کے تحت 30 اکتوبر کو سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے آن لائن سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بہنوں کو انفرادی عبادات کے ساتھ مطالعہ کرنے اور مختلف دینی کورسز کرنے کی ترغیب دی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ اسلامی بہنوں کے شعبہ سیکھنے سکھانے کے دینی حلقے کے زیر اہتمام 30 اکتوبر کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران مشاورت، ذمہ داران، مدرسات سمیت مدرسۃ المدینہ بالغات اور کورسز کی طالبات نے
کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے بذریعہ انٹرنیٹ سنت و بھرا بیان کیا اور اسلامی بہنوں کو اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو احسن انداز میں نبھانے کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادات کرنے، مکتبۃ المدینہ کے رسائل پڑھنے کی ترغیب دی۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات، گلی گلی بچیوں کے مدارس المدینہ اور شعبہ قرآن ٹیچر ٹریننگ کے تحت مختلف دینی کورسز کرنے اور کروانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے 8 نومبر کو فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام اور علماء کرام سے ملاقات کی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ ہوا۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 8 نومبر 2025 کو دارالافتاء اہل سنت فیصل آباد کے مفتیان کرام اور علماء کرام سے رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ملاقات کی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی، نگران شہر مشاورت فیصل آباد اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ دوران ملاقات دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں اور دارالافتاء اہل سنت سے متعلق اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ ملیر اور کورنگی ڈسٹرکٹ کے اطراف میں رہنے والوں کے لیے خوشخبری، خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی RCD گراؤنڈ ملیر میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ سنت و بھر اجتماع کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اسلامی بھائی چوک درس اور شخصیات سے ملاقاتیں کر کے اجتماع کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ اپنی اصلاح کرنے اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ علم دین کی مجلس میں بیٹھنا ہے، جہاں لوگوں کی دینی و اخلاقی تربیت کی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی مختلف مواقع پر عاشقان رسول کے لیے سنت و بھرے اجتماعات کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ ہر ہفتے ہونے والا مدنی مذاکرہ اور جمعرات کو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع منعقد کرنا اسی سلسلے کی کڑی ہے، تاکہ عاشقان رسول تک دین کی تعلیمات کو پہنچایا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ایک ساعت یعنی گھڑی علم حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایک دن علم حاصل کرنا 3 مہینے کے روزوں سے بہتر ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت گراؤنڈ اجتماعات جب جب منعقد ہوئے، الحمدللہ عاشقان رسول کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آیا ہے۔ 20 نومبر 2025 بروز جمعرات کو ہونے جا رہا ہے RCD گراؤنڈ سعود آباد ماڈل ٹاؤن ملیر میں ہفتہ وار سنت و بھرا گراؤنڈ اجتماع، جس میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی سنت و بھرا بیان فرمائیں گے، جس کی تیاری کے لیے دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے اسلامی بھائی چوک درس اور ملاقاتوں کے ذریعے عاشقان رسول کو اجتماع میں آنے کی دعوت پیش کر رہے ہیں، جبکہ ملیر اور کورنگی ڈسٹرکٹ کے اطراف میں بینرز بھی آویزہ کیے جا رہے ہیں۔ نگران ڈویژن مشاورت ایسٹ کا عاشقان رسول کو کہنا تھا کہ سنت و بھرے اجتماع میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ ملیر ماڈل ٹاؤن اور اطراف کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، انشاءاللہ الکریم عزیز الشان دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع آنے والی 20 نومبر بروز جمعرات 2025 کو ہونے جا رہا ہے۔ کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہ RCD گراؤنڈ ملیر ماڈل ٹاؤن میں انشاءاللہ الکریم ہوگا، اور اس اجتماع پاک میں بیان فرمائیں گے خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہ العالیہ۔ یاد رکھیے اجتماع کا آغاز رات 9:30 بجے اور بیان قریباً رات 9:45 بجے انشاءاللہ الکریم، اور یہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ نگران ٹاؤن مشاورت ملیر کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ الحمدللہ اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں، عاشقان رسول کو اجتماع کی دعوتیں پیش کی جا رہی ہیں، جس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر چوک درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے کورنگی ڈسٹرکٹ میں پورے اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے، کوششیں بڑھانے کے لیے، دعوت عام کرنے کے لیے 26,000 چوک درس کی نیت ہے، تو اسلامی بھائی کثیر تعداد میں چوک درس دے رہے ہیں، اور اسی کے حوالے سے ہمارے کئی اسلامی بھائی دکان دکان جا کر، گھر گھر جا کر دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملیر اور کورنگی ڈسٹرکٹ کے عاشقان رسول لازمی اس ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لائیں۔ انشاءاللہ شرکت تو ہوگی ہماری، کیونکہ ہم بھی دعوت اسلامی سے ہی رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے، اور اپنے جو بھی دوست احباب ہیں ان کو بھی انشاءاللہ لے کے آئیں گے۔ لوگوں کی اصلاح ہوگی، اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا دین کے بارے میں، کہ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بھائی مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا سلسلہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے اجتماعات میں شرکت فرمائیں اور دین و دنیا کی برکتیں حاصل کریں۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع سے مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے، نیکی کی دعوت عام کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ سنت و بھر اجتماع میں ذکر اللہ، درود و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد امجد قادری اپنے اس رپورٹ میں۔
फैजान मदीना कराची में 13 नवंबर की रात हफ्ता वार सुन्नतों भरा इज्तिमा हुआ। हफ्ता वार सुन्नतों भरे इज्तिमा में मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाई, जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के तलबा किराम, असातिज़ा किराम और दीगर आशिकान रसूल ने शिरकत की। हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने कर्ज के मुतालिक इस्लामी तालीमात के मौजू पर सुन्नत और भरा बयान फरमाया और आशिकान रसूल को इल्म दीन सीखने, नेकी की दावत आम करने और काफिलों में सफर करने की तरगीब दिलाई। मुबल्लिग दावत इस्लामी का कहना था कि जल्दी के काम ना शैतान के होते हैं, लेकिन 6 काम ऐसे हैं जिनमें जल्दी करना ये शैतान का काम नहीं है, शरीयत का हुक्म है। क्या है? नंबर 1, नमाज का वक्त हो जाए, नमाज में जल्दी करो। ये शैतान का काम नहीं है, ये रहमान की तरफ से, ये शरीयत मुताहरा की तरफ से। दूसरा, मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी में जल्दी करो, सुभान अल्लाह। तीसरा, किसी के मरने पर कफन दफन का इंतजाम जल्दी करो। चौथी बात, बेटी बालिग हो जाए तो उसकी शादी में जल्दी करना। पांचवी बात, कर्ज की अदायगी का वक्त आ जाए तो उसे जल्दी जल्दी अदा करना। छठी बात, गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करना, तौबा में जल्दी करना। ये 6 बातें जिनमें जल्दी करने का हुक्म है शरीयत मुताहरा की तरफ से। वैसे तो कहा जाता है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन ये काम शैतान का नहीं है। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जीते जी जितना कर्ज हम पर है ना, उसका हिसाब जल्द अज जल्द चुका दें। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रूह के जिस्म से जुदा होते वक्त 3 चीजों से बरी होगा, यानी उसमें 3 चीजें नहीं होंगी, उसके लिए क्या जजा है। फरमाया कि जो बंदा रूह के जिस्म से जुदा होते वक्त 3 चीजों से बरी होगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो क्या है? नंबर 1 फरमाया तकब्बुर, नंबर 2 कर्ज, नंबर 3 खयानत। जिसमें ये 3 चीजें नहीं होंगी, तकब्बुर, कर्ज और खयानत, ये ऐब 3 नहीं होंगे, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुन्नतों भरे बयान के बाद इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल को मामूल के मुताबिक दुरूद सलाम पढ़ाए गए और जिक्रुल्लाह का सिलसिला हुआ, जबकि मुबल्लिग दावत इस्लामी ने दुआ करवाई। दुआ के बाद अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम भी पेश किया गया। हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत करने वाले आशिकान रसूल का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कर्ज लेने और कर्ज देने से मुतालिक सुन्नतों भरा बयान सुना। हमें चाहिए कि अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मुकर्ररा वक्त पर शुक्रिया के साथ लाजमी अदा करें। हमें ये रहनुमाई मिली, मुश्किल वक्त में काम आया तो आप उसका साथ दें, ठीक है, और उसको वक्त के वक्त अदा करें कर्ज, ना कि ये कि वो बेचारा आपका मोहताज हो, बार बार आपके पास आए और फिर आपसे मिन्नतें करे। आप अपना वक्त भी याद करें उस वक्त को जब आप परेशान थे और परेशानी में आपका सहारा बने। हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की सआदत हासिल हुई। यहाँ पर रूह को सुकून मिलता है, दिल को जो है वो ताजगी मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें सीखने का मौका मिलता है। रिक्कत अंगेज दुआ होती है, सलातो सलाम होता है, जिक्रुल्लाह होता है, दिल की पाकीज़गी का जो है वो बायस बनता है। फैजान मदीना कराची में जहाँ अमूमी इस्लामी भाई ने बड़ी तादाद में शिरकत की, वहीं स्पेशल पर्सन ने भी शिरकत की, जहाँ दावत इस्लामी के स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट के इस्लामी भाई ने इशारों के जरिए सुन्नत भरे बयान को पेश किया। फैज़ान मदीना के अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों और मुल्क के दीगर शहरों में भी सैकड़ों मकामात पर 13 नवंबर की रात हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत हुए, जिनमें हज़ारों आशिकान रसूल ने शिरकत की सआदत पाई। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के अरकान और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए और शुरका को माह नवंबर माह काफिला की मुनासबत से काफिलों में सफर करने, इल्म दीन सीखने, नेकी के कामों में हिस्सा लेने और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होने की तरगीब भी दिलाई। ये मनाजिर आप भी देखिए। दावत इस्लामी में दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने
محبت کا پلایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے، چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے، ہم تھے عاصی مومن کامل بنایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ اپنے ناظرین کو خبر دیتے ہیں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کے حوالے سے، جس میں رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور ذکر کے ساتھ ساتھ صلوات والسلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ مزید اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے مختلف مقامات میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام و اساتذہ کرام کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد رکن شورا عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ جبکہ ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں مناظر دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کے، جن میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مناظر ہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کے، جن میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ان ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کی اور انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی۔ اسی کے ساتھ ان ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ والسلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجز مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اور اجر پائیے۔
اب یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے فلاحی کاموں کا احوال بتاتے چلیں، جہاں فلسطینی عاشقان رسول اور ان کے بچوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے کیکس تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فلسطینی عاشقان رسول کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت فلاحی کاموں کو جاری رکھتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دکھیاری امت کی خیرخواہی کا سلسلہ کیا گیا، اور فلسطین میں مقیم عاشقان رسول اور ان کے بچوں کی دلجوئی کرتے ہوئے کیکس تیار کرنے کے بعد بچوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا، جسے مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد اور بہاولپور کی اسلامی بہنوں کے لیے 7 نومبر کو ایک سیشن ہوا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے بذریعہ انٹرنیٹ سنت و بھرا بیان کیا اور دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد اور بہاولپور کی اسلامی بہنوں کے لیے 7 نومبر کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران صوبائی مشاورت پنجاب، نگران شہر مشاورت اور نگران ٹاؤن مشاورت اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے بذریعہ انٹرنیٹ سنت و بھرا بیان کیا اور ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دوسروں کو اچھے ناموں اور اچھے القابات سے پکارتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کا ایسا نام نہ رکھیں جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہو۔ سیشن کے دوران فیصل آباد اور بہاولپور میں اسلامی بہنوں میں ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید آگے بڑھانے کے لیے اہم نکات پر اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی گئی۔ شوگر ایک موذی مرض کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس لیے ماہر ڈاکٹرز کی تجاویز و علاج کے ساتھ اس مرض کا روحانی علاج بھی جاری رکھا جائے۔ آئیے شوگر کے حوالے سے ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں قریباً 54 کروڑ سے زائد افراد شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، جبکہ ہر 5واں شخص شوگر کی بیماری میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں دن بدن شوگر کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تعداد 3 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ لوگوں کا غذاؤں کے استعمال میں بے اعتدالی و بے احتیاطی ہے۔ شوگر کی علامات اور اس کی وجوہات بتاتے ہوئے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے یہ پیغام ہے عام ہماری پاپولیشن کے لیے کہ جو شوگر ہے، شوگر کافی زیادہ مہلک مرض ہے۔ یہ فوراً ہمیں کچھ نہیں کہتی، لیکن یہ ہے کہ یہ آہستہ 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 ایسی ہی معاملات ہیں جیسے دیمک لگ گئی ہے لکڑی کو اور اندر سے کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد اگر ہم کنٹرول نہیں کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گردے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے ہارٹ اٹیک آنے والا ہے، ہمارے پاؤں خراب ہو رہے ہیں، وہاں زخم ہو رہے ہیں، ہماری آنتوں کا مسئلہ ہو گیا، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات شوگر سے آہستہ آہستہ ہو جاتے ہیں۔ شوگر سے چھٹکارا پانے اور اس مرض سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے بتایا کہ اپنی شوگر کا خاص خیال رکھیں۔ وہی شوگر جو ہمیں 5 سال میں گردے فیل لے کر پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اگر ہم اس کو اچھی کیئر کریں تو ہم اپنے گردوں کو 50 سال تک بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں شوگر سے۔ تو برائے مہربانی اپنے شوگر کا باقاعدہ ٹیسٹ کروائیں، 3 مہینے کا ٹیسٹ، ہر 3 مہینے بعد جو HbA1c ہے وہ کرواتے رہیں، اور شوگر کو کم از کم ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ فاسٹنگ اور رینڈم میں ضرور کرائیں۔ شوگر سے چھٹکارے کے لیے روحانی علاج کی بات کی جائے تو امیر اہل سنت کے تحریر کردہ اس وظیفے سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کر پئیں۔ البتہ شوگر ایک موذی مرض کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، اسی لیے ماہر ڈاکٹرز کی تجاویز و علاج کے ساتھ اس مرض کا روحانی علاج بھی جاری رکھا جائے تو قوی امکان ہے کہ شوگر سے نجات پائی جا سکے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 14 نومبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا